جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ملک کے اندر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں، کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا ٹرن آؤٹ ہے، کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ ایک چیز جو تواتر سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہے دھاندلی کے الزامات۔ مونس علائی صاحب شیئر کر رہے ہیں، مان طاہر صاحبہ نے شیئر کیا، دیگر تحریک انصاف کے لوگ شیئر کر رہے ہیں، ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور مبینہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اب جب فائنل نتائج آئیں گے تو پتا چلے گا۔ اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم 45 پہلے سائن کروا کے رکھ لیے گئے ہیں۔ تو اب شام کو جب یہ ووٹنگ ختم ہوگی اس وقت پتا چلے گا کہ جناب کس کو کتنے ووٹ پڑے، کیا کچھ ہوا۔ لیکن آلدو کہ آج سوشل میڈیا بند تھا، آج انٹرنیٹ بند تھا ان علاقوں میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہی ہے، ووٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے کچھ ایریاز میں، لیکن اوور آل ملک کے اندر سوشل میڈیا بند نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے صبح سے ہی اس قسم کے الزامات کی ویڈیوز اور مبینہ ثبوت قوم کے سامنے رکھے جاتے رہے۔ اچھا، روایتی جو سیاسی فیکٹریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، آگے چل کے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پر یہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ضمنی انتخابات کے نتائج شام تک پتہ چلیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کسی کی نہ حکومت گرے گی نہ کسی کی حکومت بنے گی، لیکن یہ تسلسل ہے 8 فروری کے انتخابات کا، اور اس کے اندر بھی اسی قسم کے الزامات لگ رہے ہیں جس طرح 8 فروری کے انتخابات میں لگے تھے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط بھی لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا کہ آپ ثابت کریں کہ آئین کی بالادستی کا اعلان حقیقی تھا یا محض کھوکھلی بیان بازی تھی، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے ملک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، عدلیہ کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا، لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ روندے جا رہے ہیں، یہ الزامات لگتے ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں ایک بڑا تفصیلی خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور کہا ہے کہ آپ ان سارے معاملات کا ایک طرح سے جائزہ لیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو لوگوں کے ڈیموکریٹک یا جمہوری رائٹس ہیں ان کے اوپر ٹریمپل کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ ایک اور خبر آ رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب GOR میں جہاں پہ رکے ہوئے تھے گرین بیلٹ میں غالباً کوئی دیواریں وغیرہ کھڑی کی گئی ہیں، کوئی کمرے وغیرہ سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے خط لکھا ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ خط میں حکومت پنجاب سے پوچھا گیا ہے کہ جناب یہ کیسے ہوا، کیوں گرین بیلٹ کے اندر یہ دیوار بنی ہے، یہ دیوار کیسے بنی ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پوچھنا بھی چاہیے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ آئین قانون اور جمہوری جو رائٹس ہیں ان کا مسئلہ ہے وہ بھی عدالتوں نے ان کا بھی تحفظ بھی عدالتوں نے کرنا ہے، تو میرے خیال میں اگر کوئی عدالتوں سے کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں تو اس کے علاوہ تو اور کوئی فورم نہیں ہے، پر جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، 65 سال کی عمر کی حد ختم کر دی گئی اور 20 لاکھ تنخواہ پر نئی تقرریوں کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد وفاقی کابینہ نے PTI دور کی پالیسی میں ترمیم کر کے اہم تعیناتیوں پر 65 سال عمر کی حد ختم کر دی ہے۔ اگر 65 سال عمر کی حد ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی پھر ایکسٹینشن اس کے بعد بھی دی جا سکتی ہے، اور ماہانہ جو 20 لاکھ تنخواہ والا مسئلہ تھا اس کی بھی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کابینہ نے اسپیشل پروفیشنل پے سکیلز پالیسی 2020 میں ترمیم کی منظوری دی، جس کے تحت اہم تقرریوں پر 65 سال کی عمر کی حد ختم کر دی گئی ہے۔ اب 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی تقرری یا عہدے پر 65 سال کی عمر کے بعد توسیع ہو سکے گی۔ اب اس سے کس کس کو فائدہ ہوگا، کون 65 سال کا ہے، وہ اب دیکھتے ہیں کس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ اہم تعیناتیاں ہوں گی یا اہم عہدوں کے اوپر جو تعینات شخصیات ہیں، مثال کے طور پہ جوڈیشری کے اندر وہاں پہ کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے، چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فی الحال تو یہ ساری خبریں ہی ہیں، تجزیے ہی ہیں، دعوے ہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اچھا، سعودی عرب کا کوئی شہزادہ اسلام آباد سے اغوا ہو گیا ہے، ایکسپریس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، تھانہ مارگلہ کی حدود سے سعودی شہری کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے سعودی سفارت خانے کی جانب سے شہری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، جس میں ایک شخص کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ یہ میں نے خبر آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ درخواست کے مطابق عبد الواحد شاہد نامی ملزم نے سعودی شہری حنان عبد البشر کو F8 سے اغوا کیا۔ غیر ملکی شہری کو اغوا کار سے فوری بازیاب کروایا جائے۔ تھانہ مارگلہ پولیس نے
سعودی سفارت خانے کی درخواست پر FIR درج کر لی ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز کی خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بڑی پریشان کن خبر ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہمارا ملک میں سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے، اس طرح کی خبر کا آنا یقیناً یہ پریشان کن ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ جلدی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور یہ قطعاً بھی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھا، روایتی جو سیاسی فیکٹریاں ہیں ان کے اوپر میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ڈان نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈان نیوز کہتا ہے کہ JUIF جو ہے وہ حکومت کے خلاف اپنی جو تحریک ہے اینٹی جو ہے اس کو اپ کرے گا، اس میں تیزی لے کے آئے گا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب حکومت گرا لیں گے؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے ان کے احتجاج کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مولانا کے جو کور سپورٹ ہے وہ بڑی جو ہے ایک طرح سے متحرک ہے، یا انہیں سینس کے وہ سٹریٹ میں باہر نکل آئیں گے۔ لیکن اس وقت جو عوام کا موڈ ہے، مولانا کی سیاست کمپلیٹلی اس کی نفی ہے۔ مولانا اس وقت پاکستان کی سیاست پہ کوئی معنی خیز اثر نہیں ڈال سکتے، یہ میری ناقص رائے ہے۔ اور یہ ناقص رائے اس لیے ہے کہ اس وقت جو عوامی موڈ ہے، عوام جس چیز سے تنگ ہے، مولانا کی سیاست اس چیز کا مظہر ہے، مولانا کی سیاست اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جوڑ توڑ کی سیاست، بند کمروں میں بیٹھ کے حکومتیں بنانے کی سیاست، وزارتیں بانٹنے کی سیاست، مراد لینے کی سیاست، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے حوالے سے مولانا پہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی جماعت، چاہے تحریک انصاف یہ کرے یا کوئی اور جماعت کرے، عوام کے اندر اس کو مقبولیت نہیں مل سکتی۔ اب یہ جو روایتی فیکٹریاں ہیں، سیاسی فیکٹریاں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، موسیٰ الہی صاحب کی ویڈیو ہے غالباً، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ چودھری وجاہت صاحب کے غالباً صاحبزادے ہیں، if I'm not mistaken، اور وہ ادھر اپنے ہی آپ کو پتا ہے ریلیٹیوز کے خلاف گجرات میں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ کہیں پہ تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرٹ کی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا میرٹ یہ ہے کہ جو ہمارا بندہ ہے وہ ہمارا میرٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کوئی دیگر کوئی سیاسی چوہے ایسے آگے تو آپ ان کو سوٹے مار مار کے ان کا یہ کر دینا وہ کر دینا۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ موسیٰ الہی صاحب کی ذات کے حوالے سے بات نہیں ہے، یہ ایک بنیادی طور پہ جو ہماری سیاسی فیکٹریاں ہیں، یہ وہاں سے جو نئی قیادت آ رہی ہے، جو روایتی قیادت ہے، وہ ایسے ہی ہے، چاہے وہ ذمہ دارہ کالج گجرات میں پڑھتی ہو، چاہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، اس کی سوچ یہی ہے۔ لینگویج میں فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی انگلش میں بات کرتا ہے، کوئی اردو میں بات کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں بات کرتا ہے، لیکن سوچ یہی ہے، چاہے ڈانگیں مار کے الیکشن جتوائیں یا بلا مقابلہ آکسفورڈ گریجویٹ کو جناب لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جائے۔ جو روایتی سیاسی فیکٹریاں ہیں وہاں سے اسی قسم کا پروڈکٹ آئے گا، اور یہ وہ پروڈکٹ ہے جو اس وقت عوام کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک سوشل چینج آ چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان میں سوشل چینج آ چکی ہے، اب سیاسی چینج آنی ہے۔ اس کے آگے کون کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، کون کتنا کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ دنیا میں کہیں پہ بھی جب ایک سوشل چینج آ جاتی ہے، آپ اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ اس کے آگے سیاست کھڑی ہو سکتی ہے، نہ اس کے آگے کوئی اور چیز کھڑی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں میرا ماننا ہے کہ یہ ایک ہم چینج دیکھ رہے ہیں، اور سوشل چینج آ گئی، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کچھ نہیں بدلے گا، یہ ایسی باتیں ہیں، یہاں پہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا وہ بھی ہوتا رہا۔ نہیں، میں ان لوگوں سے ایگری نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہم نے ایک سوشل چینج دیکھ لی ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مختلف مثالیں دیں۔ آج بھی ایک ہمارے سابق سفارتکار ہیں امریکہ سے، انہوں نے کوئی ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی فلانا جب انقلاب آیا، فلانا جب انقلاب آیا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ابھی بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سوشل میڈیا آپ کی سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے۔ باقی انقلاب نہیں، جمہوریت سے تبدیلی آنی چاہیے، تدریج تبدیلی آنی چاہیے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا سٹیپ وائز تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر سٹیپ وائز تبدیلی نہ آئے تو اس کے دور رس نتائج نہیں نکلتے۔ انقلاب فرانس کو بھی آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کو فارغ کیا گیا تھا ایک دہائی کے اندر، انہی کی اولادیں وہی حکمران اشرافیہ دوبارہ وہاں پہ حکمران اشرافیہ بن کے سامنے آ گئی تھی۔ تو ہمیں ایک یہاں پہ ڈیموکریٹک چینج چاہیے جمہوری اصولوں کے مطابق، آہستہ آہستہ، جس میں تمام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، تمام ملکی انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں، اور سب سے زیادہ جو مضبوط ہو وہ عوام کا ووٹ ہو، اس کے ذریعے چینج آئے تو اس سے ہی بہتری آئے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سیاست، جو روایتی سیاسی فیکٹریاں ہیں، کب ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اب یہ عوام نے بائی نہیں کرنا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔